ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا ما امرتنی بہ، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا تھا جس چیز کا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت جواب ہے، کتنا نپا تلا، جامع اور حقیقت پر مبنی۔ پہلے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، میں تو کچھ جانتا نہیں، میرا علم تو محدود ہے۔ اور پھر ساتھ بتا دیا کہ میں نے وہی کیا تھا جو آپ نے مجھے کرنے کو کہا تھا، میں نے وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے کہنے کا اذن دیا تھا، اجازت دی تھی، کہا تھا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اور کیا حکم تھا اللہ کا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ تو میں نے بھی جا کر یہی پیغام دیا تھا، اور سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ کون ہے اللہ؟ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب۔ تمہارا رب کس کا؟ سب کا، جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان سب کا۔ اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل، عاجزی اور فروتنی کو، یہ اس کا لفظی معنی ہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پوری عاجزی کے ساتھ، اور جس طریقے سے حکم ملا ہے اس طریقے پر، اپنے مرضی سے خشوع و خضوع کے ضابطے اور قاعدے مقرر کرنا یہ درست نہیں۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس وقت بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں اور بالکل سر بھی جھکایا ہوا اور ہم خشوع سے بیٹھے اور ہل جل بھی نہیں رہے، اور ہم اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ طریقہ درست نہیں۔ تو اللہ کی عبادت جیسے اللہ نے عبادت کا حکم دیا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا۔ ما دمت، ما دامہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوام سے، یعنی جتنا عرصہ میں ان کے اندر رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا، میں صرف اس وقت کی بات کر سکتا ہوں۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے قبض کر لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تھا تو ہی رقیب یعنی نگران ان پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی دراصل انہی چیزوں کی ہوتی ہے جنہیں وہ جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، جب تک میں ان کے اندر تھا اس وقت تک کا تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم۔ اور توفیتنی کا لفظ جو ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ یہ قول باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہ وہ فوت ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم یہ مانے کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، جبکہ صحیح احادیث اور متواتر درجے پر احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ تو توفیتنی کا پھر اور کیا معنی ہوگا؟ اگر اس کا معنی فوت ہونا نہیں ہے تو پھر اس کا لغت میں معنی پورے کا پورا لینا ہے۔ وفا سے نہیں لفظ، پورے کا پورا لینا، یعنی قبض کر لینا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھا لینا۔ تو اس سے مراد بل رفعہ اللہ الیہ کی طرف اشارہ ہے۔ توفیتنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے جب مجھے اٹھا لیا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ توفا کا مطلب نیند بھی ہوتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سلا دیا گیا تھا اور سوتی حالت میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ چلیے اگر یہ مانتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ جاگتے ہوئے گئے تھے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تک واپس آئیں گے تو انہیں نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے ان کو کیا بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے بیچ میں تھا تو مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب مجھے اٹھا لیا گیا تو مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اور یہ جملہ جو ہے بہت سخت جملہ ہے، یعنی یہ آخری حصہ جو ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیا معنی ہے اس کا؟ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ حاضر ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، خواہ وہ کام ہم سب کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو چیزیں ہم چھپ کے کرتے ہیں دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے وہ بھی دیکھتا ہے۔ انت علی کل شیء شہید، کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام کا تمام، ہر چیز پر گواہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقی پیغمبروں کی طرح اللہ کے ایک پیغمبر تھے، رسول تھے۔ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اس پیغام کا خلاصہ بندگان خدا کو رب کی عبادت کی طرف دعوت دینا تھا، اور وہ اسی کے مکلف تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق بندوں تک پیغام پہنچا دیں، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو تمام پیغمبروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اور جو پیغام ان کو لوگوں کے لیے دے کے بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔